میرا 4 سال سے واٹس ایپ یونیورسٹیز میں جو ہے جو جن شیعوں سے سابقہ پڑا وہ بالکل آپ جو جیسا بتا رہے ہیں نا وہ گالی باز ہے. میرا دوسرا سوال، شیعان علی میں متا ایک جائز عمل ہے اور میں کہیں پڑھ رکھا ہے کہ جو بار بار 4 مرتبہ متا کرے گا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبے کے قریب ہوتا جائے گا. میری خواہش ہے کہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنت میں رہوں، تو متا کی تفصیلات دی جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہونے کے لیے مجھے کتنے متا کرنے پڑیں گے؟ جی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جی جی سوال اگر آپ نے نہیں سنا تو پھر آپ نے سے سوال سمجھ گیا، آپ کا سوال سمجھ گیا. میں آپ کو وہ حوالہ دکھانا چاہتا ہوں. اوکے میں حوالہ دکھانا چاہتا ہوں. یہ ایک غلط بات ہے کہ دیکھیں یہ ایک قول نقل کیا گیا ہے شیعہ کتب میں. یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. یہ تفسیر منہاج الصالحین ہے، ملاحظہ کریں. تفسیر منہاج الصالحین میں ملا فتح اللہ کاشانی کی فارسی تفسیر ہے، یہ کوئی عربی تفسیر بھی نہیں ہے. اس میں یہاں پہ روایت کی گئی ہے کہ الملک الشیخ علی بن عبد العالی نے ایک کتاب لکھا ہے رسالہ متعہ میں، اس نے وہاں پر نقل کیا ہے من تمتع مرة درجته كدرجة الحسين ومن تمتع مرتين درجته كدرجة الحسن ومن تمتع 3 مرات درجته كدرجة علي ومن تمتع 4 مرات درجته كدرجتي. کہ جس نے ایک دفعہ متع کیا اس کا درجہ جو امام حسین علیہ السلام کی ہے، جس نے 2 دفعہ متع کیا اس کی درجہ امام حسن علیہ السلام کی ہے، جس نے 3 دفعہ متع کیا اس کی درجہ امام علی علیہ السلام کی ہے، جس نے 4 دفعہ متع کیا اس کی درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کی ہے. اس کا نہ کوئی سند ہے. یہ ایک فارسی کتاب میں وہ ایک کہتا ہے ملا عبد العالی نے اپنے رسالہ میں اس نے یہ نقل کیا نا. یہ کوئی معتبر نہ شیعوں کا عقیدہ ہے، نہ یہ کوئی معتبر حدیث ہے، بلکہ یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے. کہ ہمارے ہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ائمہ طاہرین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کوئی نہیں پا سکتا. ملاحظہ کریں یہ کتاب ہے من لا يحضر الفقی شیخ صدوق رحمہ اللہ کی. یہاں پہ زیارت الجامعۃ الکبیرہ ہے. زیارت جامعہ کبیرہ میں یہ الفاظ ہیں: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى العلم ووصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن. یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے درجات ہیں. اور اس کے بعد اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ فبلغ اللہ بکم، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام علی علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام، فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پہ کرم کیا، انبیاء پر، ملائکہ پر، ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ کس کو دیا؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک. وَأَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ تعالیٰ نے مقربین کا جو سب سے اعلیٰ منازل ہیں وہ کس کو عطا فرمائے؟ اہل بیت علیہ السلام کا. وَأَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ، انبیاء مرسلین کا سب سے اعلیٰ درجات اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. حیث لا یلحقہ لاحق ولا یفوقہ فائق، ان کے درجات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور ان کے درجات سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. ولا یسبقہ سابق، ان کے درجات سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. ولا یطمع فی ادراکہ طامع، اور کسی شخص کو یہ لالچ بھی نہیں ہو سکتا کہ میرا درجہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنے، میرا درجہ جو ہے امام علی علیہ السلام جیسا بنے، امام حسن امام حسین علیہ السلام جیسا بنے. یہ ہمارے پاس متواترات میں سے جو صحیح متواتر احادیث میں ہمارے عقائد وہ یہ ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے درجات جو ہے تمام انبیاء سے برتر ہے، تمام ملائکہ سے برتر ہے، تمام خلائق سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے اعلیٰ افضل کسی کو خلق نہیں کیا اور کوئی ان کے مقام تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب یہ جو روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا، نہ اس کا کوئی سند ہے، نہ وہ کسی معتبر کتاب میں منقول ہے. ایک مجہول کتاب ملا عبد العالی نے رسالہ متعلقہ، اس نے اس کو پتہ نہیں کہاں سے ملا ہے، اس نے لکھا ہے، تو اس کی کوئی وقعت نہیں ہے. تو آپ لوگ جو ہے نا جو شیعوں کے خلاف سمجھتے ہیں کہ شیعوں کے مذہب میں کوئی ایسی بات ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی طعن ہے، یہ آپ لوگوں کی اپنی جہالت ہے. ہمارے مذہب میں نور ہی نور ہے، یہاں پہ کوئی طعن چل ہی نہیں سکتا. جناب یہ آپ کا دوسرے سوال کا جواب. تیسرا سوال کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جملہ کتنی شادیاں ہوئی تھی، ڈیٹ وائز بیوی کے نام، وہ ان کی اولادیں، ان کے نام بتائیں، مہربانی ہوگی. جس میں متا کتنے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے متا کیے تھے؟ مجھے نہیں معلوم انہوں نے کتنے متا کیے، تاریخ میں درج نہیں ہے. آگے سوال ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی، اچھا نہیں تو انہوں نے متا کتنے کیے تھے نہیں بتایا، مگر انہوں نے شادیاں تو کی تھی نا.
اما مجھے نہیں، فاطمہ رضی ابھی اللہ میرے تعالیٰ ذہن میں کی نہیں کہ ان کے اولاد، کتنے ازواج مکرمات تھیں، مجھے نہیں معلوم، ابھی میرے ذہن میں نہیں، یہ شیعہ ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. یہ آپ کے سوال دیکھیں، نہیں شیعہ نہیں، دیکھیں نا میں بھائی صاحب، میں فاروقی صاحب میری بات نہ حضرت کاٹیں، علی رضی اللہ، فاروقی صاحب میری بات نہ کاٹیں. یہ مجھے آپ کو پتا ہے کہ آپ اس داڑھی میں، اس عمر میں دیکھیں سب کے سامنے جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، فریب دینا، دھوکہ دینا کتنی بری بات ہے. شیعہ ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ امام علی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں. یہ اس سوال کے جواب لے کر آپ شیعہ ہو جائیں گے. اور اس میں کوئی مذہب حقہ کا کوئی دلیل ہے کہ کسی امام کی کتنی بیویاں؟ کیا آپ کی عقل ہے اس عمر میں؟ سمجھتے ہیں کہ بھائی شیعوں کو بیوقوف بنائیں گے. پچھلے دفعہ بھی آئے تھے نا آپ ڈرامہ بازی، اس دفعہ بھی آئے ڈرامہ بازی. شیعہ علی ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ کی ABCD معلوم ہونا چاہیے. کتابوں میں لکھا ہے ان میں کی اس کتنی معاملے بیویاں میں، تھیں. ہاں آپ کہتے ہیں یہ سوالوں کا جواب دے دو میں شیعہ ہو جاؤں گا نا، آپ شیعہ ہو جائیں گے نا. ہمارے شیعہ ہونے کا ٹیسٹ کیا لے رہے ہیں؟ آپ شیعہ ہونا چاہتے ہیں، کوئی ایسا سوال پوچھیں نا جس سے مذہب حقہ کا حق ہونے کا پتہ چلے نا. امام علی علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں اس سے کیا پتا؟ اگر 3 ہیں مثلا 4 نہیں ہیں تو اس سے شیعہ مطلب باطل ہے. حضرت علی سے محبت کا دعویٰ شیعہ علی والے جو لوگ ہیں، اگلے سوال کریں، اگلا سوال کرو جی، اگلا سوال کرو جی. وہ جو کافر ابو بکر، کافر عمر، کافر عثمان کے بارے میں تو آپ کو ABCD پوری معلوم ہے، اور حضرت علی کے بارے میں نہیں معلوم ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ میں نہیں کہتا کہ مجھے سب باتیں زبانی یاد ہے. امام علی علیہ السلام کے متعلق یہ بات مجھے سب باتیں نہیں معلوم. کتابوں میں لکھا ہے ان کی کتنے اولاد تھے، کتنی بیویاں تھیں، ہر ٹھیک ہے نا. پروگرام میں عمر کی، وہ کافر عمر کو کیوں آپ ہائی لائٹ کرتے؟ کیونکہ اس کے کفر سے آپ کو مذہب کا بطلان ثابت ہوتا ہے نا. اگر وہ کافر ہے تو آپ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ آپ کا مذہب کیسے صحیح ہو آپ سکتا ہے؟ اگر محبت کرتے ہیں، شیعہ علی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو مجھے حضرت علی کی پوری ABCD چاہیے، ان کی کتنی بیویاں تھیں، ٹھیک ہے کتنے بھائی. آپ بچے تھے. ایک کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں، کتاب کا نام ہے منتہی الاعمال. اس میں لکھا ہے منتہی الاعمال، 14 معصومین علیہم السلام کے تمام احوال اس میں لکھے ہیں. وہاں پہ ان کے کتنے ہر ایک کے کتنے امام کے کتنے اولاد ہیں، کتنی شادیاں کی، وہاں پہ لکھی ہیں. وہاں پہ مراجعہ کریں منتہی الاعمال، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اب حضرت علی، شیعہ نے، یہ جو شیعہ بولتے ہیں نا، وہ ایکچوئل شیعہ نے علی ہے. وہ شیعہ کا مطلب ہے کہ علی کی شیعہ. چلیے آپ نے جواب دے سکے یا دینا نہیں چاہ رہے تو کوئی بات نہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی جملہ کتنی بیویاں تھیں، اور ان کی بیویوں اور اولادوں کے نام بتائیے، اور انہوں نے بھی کوئی مطاع کیے ہیں کیا؟ وہ منتہی الاعمال میں مراجعہ کیجیے کہ ان کی کتنی شادیاں تھیں. وہ یہ ہمیں تاریخ میں درج نہیں ہے کہ ان کی کتنی شادیاں ہوئی ہیں، کل ہمیں نہیں معلوم. اولاد کتنے وہاں پہ لکھا ہے کتاب منتہی الاعمال میں. جی. اب میرے جو سوال ہیں، اب ایک آخری خالی شادی کے سلسلے میں، میری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی بیویاں تھیں، ان کے نام بتائیں، ان کی اولادوں کے اور ان کی تعداد بتائیں. انہوں نے بھی مطاع کیے تھے کیا؟ منتہی الاعمال میں مراجعہ کریں، منتہی الاعمال میں مراجعہ کریں. اب میرا ایک بہت اہم سوال ہے، جی اب آپ اس کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے، جواب دینا پڑے گا. کیا شیعہ علی کی نسل میں اسلام دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن قیصر و کسریٰ کا خون بھی شامل تھا کیا؟ یہ بہت میرا امپورٹنٹ سوال ہے، آپ بھاگنا نہیں اس سے. یا آپ کے پاس 1.5 پیسے کے جو حرام خور وہ آتے نا سنی علماء، میں سنی نہیں ہوں. جی دیکھیں ہمارے ہاں حرام حدیث، خور کو گالی نہیں دے، یہ گالی نہیں ہے. حرام خور کو حرام خور ہی بولیں گے، کیا بولیں گے؟ گالی کیسا ہوتی ہو؟ جی فاروقی صاحب دیکھیں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ولا تزر وازرة وزر اخرى. قرآن مجید کی آیت شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کے بطن سے مومن کو نکالتا ہے، مومن کے رحم سے کافر کو نکالتا ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام خود مومن ہیں، نبی ہیں، جنت کے سردار ہیں، ان کا بیٹا کافر ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کے اپنے کتاب، آپ کا عقیدہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، جو آپ سمجھ، ہمارا عقیدہ نہیں، آپ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے. آپ کا خود اپنے کتاب بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین، بات نہ کاٹیں، خود کہتے ہیں کہ والدین ماجدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کافر مشرک تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ابھی جہنم میں. یہ آپ کے مسلم کے احادیث ہیں، بخاری کے حدیث ہے کہ ان کے والد صاحب ابھی جہنم میں، نستجیر باللہ. اب کسرا اگر خود کافر تھا، اس کی بیٹی اگر بعد میں مسلمان ہوئی ہے، شیعہ ہوئی ہے، تو الاسلام یجب ما قبلہ، ایک مسلمان ہونے کے بعد ما قبل کے سارے عیوب پاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ مسلمان بنی ہے، اس کی شادی ہوئی حضرت امام حسین علیہ السلام سے، کسرا کی بیٹی سی کی بیٹی کی. اس سے کوئی عیب نہیں ہے. اگر کوئی خاتون مؤمنہ ہے، اس کے اجداد میں کوئی کافر گزرے ہیں، اس سے کوئی عیب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کافر کے صلب سے مومن کو دنیا میں پیدا کر لیتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے. حالانکہ آپ کو اپنا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، وہ تو کوئی عیب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ، وہ جہنم میں، نستجیر باللہ. حضرت عبداللہ جہنم میں، نستجیر باللہ. یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. پھر یہ تہمت لگا شیعوں پر کہ آپ کے امام کی والدہ وہ کسرا کی کیسی، یہ وہ بیٹی ہے، کسرا کی بیٹی ہے تو مسلمان ہوئی ہے نا، شیعہ ہوئی ہے، کلمہ پڑھی ہے، پھر شادی ہوئی امام حسین علیہ السلام سے. یہ مزید پوچھیں. زین العابدین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کا خون 3 ماں باپ کا تھا، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ تو ان کے والد تھے، ان کی امی جان کا نام کیا تھا؟ ان کی والدہ گرامی جناب شہربانو سلام اللہ علیہ ہیں. وہ یہ ان کا سارے سوال فراڈ کے ہیں بھائی. یہ آدمی اس عمر میں یہ ان سوالوں کے جواب سے کوئی شیء نہیں بنتا. چلیے آپ کو یہ آپ دیکھیں فاروقی صاحب، آپ لوگوں کا سب کچھ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، مذہب فراڈ، اہل سنت کا نام آپ نے فراڈ پہ رکھا اپنے آپ پر، آپ کے خلافت فراڈ، آپ کا نماز فراڈ، آپ کا وضو فراڈ، آپ کی سنت بخاری مسلم آپ کا فراڈ، سب کچھ فراڈ. ادھر اس عمر میں آئے پھر ادھر سوال بھی فراڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی سمجھتا نہیں ہے. جی جناب یہ میوٹ ہے بھائی، اس کو بابا جی کو جانے دیں بھائی. یہ آدمی اس کا سوال جو ہے نا، اس کا سوال جو ہے نا، یہ آپ نے فراڈ کیا ہمارے ساتھ، یہ سوالوں کے جواب دے دو میں شیعہ ہو جاؤں گا. اس کا شیعہ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے شروع سے کہا تھا نا کہ ہم پہ کوئی احسان نہیں کریں گے. آپ کو تشیع ہمیں چاہیے نہیں. آپ جیسے اگر شیعہ نہ بھی بنے نا، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کو حکومت سونپی تو ان کی عمر کیا تھی اور مجبوری کیا تھی؟ حضرت امام حسن علیہ السلام ان کی مجبوری وہی تھی. اب سن لینا، ان کی مجبوری یہ تھی کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں وصیت لکھا دوں، تو صحابہ کرام آپ کے عمر صاحب نے گالی دیا تھا سامنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی کی مجبوری تھی کہ امت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کیا، وصیت نہیں لکھانے دیا، خلیفہ تعین نہیں کرنے دیا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کے شہید کیا گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حملہ کیا گیا، خلافت و امامت پہ انہوں نے لوگ ناجائز قبضہ کیا، ناجائز حکومت بنا دی. ان کی مجبوری وہی تھی. سمجھ میں آئے نا بات؟ اب ایک سوال اور اہم سوال ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کیا عمر تھی جب انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے معاویہ کو جو ہے حکومت سونپی؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ خاموش کیوں تھے اپنے بڑے بھائی کے فیصلے پر؟ کیونکہ دونوں ایک ہیں، دونوں معصوم ہیں، کیونکہ ان کے بڑے بھائی کا ہر فیصلہ صحیح ہے. ان کے بڑے بھائی کا ہر فیصلہ صحیح ہے. دیکھیں مثلا آپ پوچھیں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کیا حدیبیہ کے مقام پر، تو امام علی علیہ السلام کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تسلیم ہے، وہ اطاعت کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے امام ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نظر نہیں ہے. وہ آپ ہے نا ابو بکر عمر کا جھگڑا ہوتا تھا آپس میں، یہ معصومین کے درمیان جھگڑا نہیں ہوا کرتا. ہاں، کافر عمر نے اما فاطمہ پر جب دروازہ گرایا جس کی وجہ سے محسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، تو ذرا تفصیل بتائیں. خدا حافظ آپ کا. دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا، یہ باتیں ہمارے لیے سخت ہیں، یہ آسان نہیں ہے کہ تفصیل ان کا آپ جیسے شکل جو بالکل کیا عرض کروں